معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام کے معمولات کیا تھے؟ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کو کیسے گزارتے تھے؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی آپ علیہ السلام کے معمولات کا پتہ چلے تاکہ میں بھی اسی طریقے سے رمضان المبارک کو گزار دوں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہم آپ علیہ السلام کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے تھے۔ نمبر 1، عبادت میں خوب کوشش اور جستجو، یعنی آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں خوب عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور اسی طرح ذکر و اذکار فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ علیہ السلام عبادت میں اور زیادہ کوشش فرماتے تھے اور زیادہ کوشش کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے اس مہینے میں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ نے خوب عبادت کرنی ہے، آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے، اور یاد رکھیں اس مہینے میں آپ نے اپنے جسم کو عبادت سے تھکانا ہے۔ ہمارا جسم روز دنیا کے کاموں کے لیے روز تھکتا ہے، کوئی ایسا وقت بھی تو آ جائے کہ ہمارا جسم عبادت کی وجہ سے تھک جائے، کوئی ایسا وقت بھی تو آ جائے کہ ہماری آنکھیں عبادت کی وجہ سے نیند کو ترسیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام اس قدر سخی تھے کہ آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ہمیشہ کھلے ہوتے تھے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو مزید وسعت دیتے تھے۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے اس بابرکت مہینے میں اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں غریبوں کو دیکھنا ہے، مسکینوں کو دیکھنا ہے، غریب مدارس کو دیکھنا ہے، مساجد کو دیکھنا ہے، دینی مراکز کو دیکھنا ہے، دینی خانقاہوں کو دیکھنا ہے، اور دیکھ کر اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ نے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، آپ نے مساکین پر خرچ کرنا ہے، آپ نے فقراء پر خرچ کرنا ہے، آپ نے دینی مراکز پر خرچ کرنا ہے، آپ نے دینی مدارس پر خرچ کرنا ہے، آپ نے تبلیغی مراکز پر خرچ کرنا ہے۔ اور نمبر 3، آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں دعاؤں میں خوب رویا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ رونے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی اس مہینے میں اللہ کے سامنے خوب رونا ہے۔ ہم بہت گناہگار ہیں، پورا سال اللہ کی قسم ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے سنتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آؤ اس ایک مہینے میں رو اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو، اللہ کو مناؤ۔ اللہ کی قسم ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ میں نے چند دن پہلے اپنے شہید بھائی، برادر مکرم بھائی عبد الوکیل شہید نور اللہ مرقدہ کو اپنے ہاتھوں سے میں نے قبر میں رکھا ہے۔ اللہ کی قسم میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بھائی عبد الوکیل شہید نور اللہ مرقدہ اتنی خوبصورت جوانی میں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن نہیں میرے دوستو، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے، ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم سب نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور ہم سب نے ایک ایک چیز کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ایک مہینے کو غنیمت سمجھو، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کو مناؤ،
اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو کہ الہ العالمین ہم نے پورا سال آپ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے آپ کے احکامات کو پامال کیا ہے، ہم نے آپ کے نبی کی سنتوں کو پامال کیا ہے۔ الہ العالمین اس ایک مہینے میں ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہم آپ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات گناہوں کو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہے، انتظار میں ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئیں اللہ کی طرف، ہم آئیں اللہ کے سامنے، اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں۔ اللہ کی ذات ہر وقت گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ خصوصاً اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مانگو اس مہینے میں مجھ سے، اپنے گناہوں کی مغفرت مجھ سے طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ معمولات نبوی، آپ علیہ السلام جن اعمال کا اہتمام کرتے تھے، آپ نے بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، عبادت میں آپ نے خوب کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے راستے میں اس مہینے میں آپ نے خوب خرچ کرنا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کے سامنے خوب رونا ہے۔ دعا فرمائیں